16 سالہ جن ذاتی سے حلالہ وہ کچن میں آٹا گوننے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی اس کے شوہر کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اسے ہاتھ دھونے کے بعد دروازے تک جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اسے دروازہ کھولا، اس کا شوہر غصے سے اس پر ڈال کر بولا، اتنی دیر سے کیوں دروازہ کھولا ہے؟ وہ سہم کے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اتنی سی بات پر بلا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس نے یہاں پر ہی بس نہیں کیا۔ وہ ایک شکی مزاج شخص تھا۔ اسے ہر انسان پر ہی وہم اور شک رہتا تھا۔ وہ گھر میں گھوم پھر کر تمام کونے کھڈرے دیکھنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تب وہ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ گیا اور نور کو بولا کہ پانی لا کر دو۔ یہ اس کا ہر روز کا معمول تھا۔ وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ جو بھی تھا، اس نے اپنی بیوی کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا تو گویا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ نور ایک روایتی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں پر بچیوں کے جوان ہونے پر ایک مخصوص رقم لے کر انہیں نکاح کر کے شوہر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر پلٹ کر بھی ان کی خبر نہیں لی جاتی۔ اس کی شادی کو بھی 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی زندگی اگر شادی سے پہلے جہنم تھی، تو شادی کے بعد بھی اس کے شوہر نے اس کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اسے اس کے چاچا چاچی نے پالا تھا، اور پھر جب اس کے شوہر کے حوالے کر دیا تو واپس پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ان کے قبیلے کا رواج تھا۔ نور بھی جانتی تھی کہ اب اس کے لیے واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی اس کا دل اس انسان کے لیے اداس ہو جاتا تھا، وہ جو اس کی پہلی محبت تھا اور اس کی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتی تھی۔ وہ ایک غریب انسان تھا۔ جتنی رقم اس کا چچا اس کے نکاح کرنے کی طلب کر رہا تھا، اتنی رقم وہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یوں نور کو چند پیسوں کی وجہ سے اپنی محبت سے بچھڑنا پڑا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا تو اپنے ماضی کو، اپنی محبت کو بھول سکتی تھی، مگر بات بات پہ اپنے شوہر کا شک کرنا، اس کا ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، اسے کبھی بھی اپنی محبت کو بھولنے نہیں دے سکتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے شوہر کے برے رویے کی وجہ سے روتے روتے سو گئی۔ جب آدھی رات کو ایک عجیب سے لمس سے اس کے ساتھ سے اس کی آنکھ کھلی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بال سہلا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا شوہر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوفزدگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کا شوہر بے خبر سو رہا تھا، تو پھر اس کے سر کے بالوں کو کون سہلا رہا تھا؟ رفتہ رفتہ اب نور کو ایسا ہی محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہر کوئی اس کے آس پاس ہو، اور جب کبھی وہ روتی تو اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کے آنسو پوंچھ رہا ہو۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں اس کا شوہر ایک 16-17 سالہ لڑکے کو گھر میں چوکیدار کی حیثیت سے لے کر آیا۔ وہ لڑکا 16-17 سال کا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بہت بڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری معلوم ہوتی تھی، جیسے انسان کے اندر تک اتر جاتی ہوں۔ نور کو ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، کوئی اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اور وہ جتنا اس احساس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی یہ احساس اس پر حاوی ہونے لگتا تھا۔ کوئی تو تھا جو نور کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس دن نور کی طبیعت خراب تھی اور اس کے گھر کا سارا کام بکھرا پڑا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھ ہی نہ سکے۔ اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ وہیں پر پڑی رہ گئی۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ سوتے ہوئے اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا سر دبا رہا ہو۔ اسے اس لمس سے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ وہ تو اکیلی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کو اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے واضح طور پر کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اب اس سے اپنی طبیعت بہت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب گھر کے باقی کام بھی کر لینے چاہیے، کیونکہ گھر اسی طرح سے ابتڑی کی حالت میں پڑا رہتا تو اس کا شوہر اس بات پر غصہ کرتا۔ وہ جب کمرے سے باہر آئی
تو یہ دیکھ کر اکی بکی رہ گئی۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر رکھی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے صفائی کی ہو۔ وہ جب کچن میں آئی تو گندے برتنوں کے انبار کی جگہ صاف ستھرا چمچماتا کچن اس کے سامنے تھا۔ برتن دھلے دھلائے اپنے اپنے ٹھکانے پر پڑے تھے۔ خوف کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ آخر کون تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا، جو اسے نظر بھی نہیں آتا تھا اور جو اس کے پاس بھی رہتا تھا؟ ایک پل کو تو نور کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ نور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اب تو جیسے نور بھی اس کی عادت ہو چلی تھی۔ اسے یہ سوچ کر اطمینان ہوتا تھا کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو اسے ہمدردی رکھتا ہے، ورنہ اس نے تو بچپن سے لے کر اب تک محبت دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور جو شخص اسے محبت کرتا تھا، اپنے چچا کی دولت کی ہوس نے اسے اس کی محبت سے دور کر دیا تھا، اور اب وہ یوں اس گھر میں ایک طرح سے قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کی باتیں سننے والا اس کے پاس موجود ہے، جو اس کے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اسے اندیکھے وجود سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ جب کبھی وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تب کسی پورے اسرار وجود کے احساس اسے خوف میں مبتلا کرتا تھا، باوجود اس کے کہ اسے اس ہستی نے کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ اس کے شوہر نے ایک معمولی سی بات پر جب اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جیسے ہوا میں مولک ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا ہو۔ اس کا شوہر اکا بکا ہو کر نور کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی ہلکا ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ اس کا شوہر سوتے ہوئے ڈر جاتا تھا، نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، اور اب تو اسے یہ بھی وہم بیٹھ گیا تھا کہ شاید نور نے اس پر جادو ٹونا کروا کر کسی نادیدہ ہستی کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ یوں وہ بات بات پر اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا تھا۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر اس نے نور کو غصے میں طلاق دے دی، اور نور کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا، اور واپسی کے بھی سارے راستے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اب مستقبل کسی ازداق کی مانند اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔ یہ اقدام ہی اس کے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ اسے کیا ہو گیا۔ نور نے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا، اور اندر سے دروازہ بند کر کے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور سوچنے لگی کہ اس بڑی دنیا میں وہ اکیلی کہاں جائے۔ اس کا تو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باہر کتنے ہی بھیڑیے اسے نگلنے کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ دوسری جانب اس کا شوہر یہ پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے محلے کے مولوی سے مشورہ کر کے نور کو اسی ملازم کے ساتھ حلالہ کرنے پر رضامند کر لیا تھا، اور اس ملازم کو کہا تھا کہ اس مخصوص مدت کے بعد تم اس سے واپس لے آؤ گے۔ نور تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ وہ میکانکی انداز میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پہ جا رہی ہے، اس کی منزل کہاں پہ ہے، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی، اور یہ تبدیلی سے نہ جانے تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی، یا آنے والی خوشیوں سے روشناس کروانے والی تھی۔ آج اس کے ساتھ جاتے ہوئے اسے دوسرے وجود کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ آس پاس موجود ہے۔ وہ پھر ایک نئے گھر میں آ گئی تھی۔ اس کا شوہر صبح گھر سے جاتا اور رات گئے تک واپس لوٹتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلے بلائی پھرتی رہتی تھی، اور جب اس کا شوہر شام کو گھر آتا تو اس کے آگے کھانا رکھنے کے بعد وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اتنے دنوں سے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ شاید اسے بیوی سے زیادہ مالکن سمجھتا تھا، اور وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ وہ بھلا اپنے سے کم عمر لڑکے کو شوہر کا رتبہ کیسے دے سکتی تھی؟ اکثر رات کو وہ اپنے مستقبل اور ماضی کے درمیان الجھے رہتی تھی۔ کبھی اسے ماضی تنگ کرتا تھا تو کبھی مستقبل کے اندیشوں سے ستانے لگتے تھے۔ وہ اپنی صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس دن معمول سے زیادہ گرمی تھی۔ موسم میں بہت ہی زیادہ حبس ہو رہا تھا۔ پنکھا اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تپتے الاؤ میں ہو۔ نہ جانے سے اس قدر شدید گرمی کیوں ستا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا گھر خاموشی اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔
ذہن میں آ کر چہل قدمی کرتے ہوئے بھی اسے مسلسل بے چینی کا احساس ستا رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی۔ اسی دوران اسے چھت پر کسی کے چلنے کی، سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ پھر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اسے مخاطب کر رہا ہو، اس کا نام لے رہا ہو۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ گھر میں وہ دونوں اکیلے تھے، اور اس وقت اس کے گھر میں کون تھا؟ کیا اس کے شوہر کو اکیلے میں باتیں کرنے کی عادت تھی، یا اس کے ساتھ چھت پر کوئی ایسا انسان موجود تھا جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ متجسس فطرت کی مالک نہیں تھی، مگر اس وقت اس کے دل میں بھی اس بات کا تجسس جاگ رہا تھا کہ اور وہ اپنا تجسس دور کرنے کے لیے چھت پر آ گئی۔ پورا چھت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں پہ کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ نور حیرت زدہ رہ گئی۔ ابھی تو یہاں سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ابھی اس قدر خاموشی چھا گئی جیسے سوئی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ اس گھر میں بھی تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسے کسی کی موجودگی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نادیدہ ہستی پھر سے آ گئی ہو؟ یہ خیال آتے ہی کسی اندیکھی وجود کا خیال کر کے وہ یکدم خوفزدہ ہو گئی تھی، اور واپس پلٹنے لگی تو یکدم کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک عورت تھی جس کے پاؤں تک بال تھے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے غصے سے گھور رہی تھی، مگر اس کی باتیں نور کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا، تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا، تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، میں تمہیں اس کی سزا دوں گی۔ نور پریشان صورت لیے اس کو دیکھتی رہ گئی، اور اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کس کی بات کر رہی ہو؟ میں کیوں تم سے تمہارا شوہر چھیننے لگی؟ نور کی بات اس کی زبان میں رہ گئی۔ اس عورت نے زور دار تھپڑ نور کے چہرے پر مارا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ یکدم وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اور اس کے سامنے ہی اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بے ہوش ہونے کے پہلے مناظر یاد آ گئے۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور اس بات سے ڈر رہی تھی، نہ جانے وہ عورت کون تھی۔ اتنی تو اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر اس کے شوہر نے اس پر انکشاف کیا، جسے سن کر نور کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس کا شوہر جس کے ساتھ اس نے حلالہ کیا تھا وہ ایک انسان ہی بلکہ ایک جن تھا۔ وہ یہ حقیقت جان کر اب اسے ڈرنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا کہے، کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے سر چکائے بیٹھا رہا، پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں تمہارے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، جب میری تم پر نظر پڑی تھی۔ تم اپنے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، اور تمہارا شوہر تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا۔ اس دن سے میں تمہارے ساتھ رہنے لگا تھا۔ تمہیں جس ہستی کا احساس ہوتا تھا وہ میں ہی تھا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور اس لیے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ مجھے تمہارے شوہر کا رویہ بہت دکھ دیتا تھا۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر ہمارے بھی کچھ قانون، کچھ روایات ہیں جن کی حدود کی پاسداری کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، ورنہ ہمیں سزا ملتی ہے۔ میں تمہارے شوہر کے سامنے پھر ملازم کی حیثیت سے تمہاری وجہ سے ہی تمہارے گھر میں آیا تھا، اور جس عورت کو تم نے رات کو دیکھا ہے وہ میری بیوی ہے۔ اب میرے پورے قبیلے کا دباؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ نور اس سے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر ایک انسان ہی بلکہ ایک جن ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رفتہ رفتہ میں اسے انسیت محسوس کرنے لگی تھی، اور اب اس کے دل میں بالکل بھی ڈر نہیں جاگتا تھا۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ نور کے بہت بار پوچھنے پر بھی اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر رات نور کے لیے بہت قیامت کی رات ثابت ہوئی تھی۔ پوری رات خوفناک بادل گرجتے برستے رہے تھے، بجلیاں کڑکتی رہی تھیں، ان کے کمرے کا دروازہ ڈرانے کی وجہ سنائی دیتی رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری رات شہر میں کوئی باغ ڈوگ کر رہا ہو۔ اس کا شوہر بہت پریشان تھا، اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ تم تسلی رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ نور کو اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتا تھا۔ اسے ڈر تھا
اگر وہ نور کو اکیلا چھوڑ کر گیا تو اس کی بیوی کو کے ہی وہ جن زادے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جانتا تھا نور دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو رشتہ دار ہیں اول تو وہ نور کو قبول ہی نہیں کریں گے، اور اگر قبول کر بھی لیتے تو دوبارہ پھر پیسوں کے لالچ میں کسی ایسے ویسے انسان کے حوالے کر سکتے تھے۔ اور جب اس نے نور سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو تم سے سچی محبت کرتا ہو، اس کا تمہارے ساتھ سچا رشتہ ہو، تب نور کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ لہرا گیا تھا۔ اس کی پہلی محبت جو اس کے لیے بہت جذباتی تھا، مگر غریب ہونے کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ اس کا شوہر کچھ سوچنے لگا اور کہنے لگا مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا اور تمہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مجھ پر میری دنیا والوں کی طرف سے بہت دباؤ ہے، مگر میں جانے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ اس کے جانے کا، خود کو چھوڑ کر جانے کا سوچ کر ہی نور جیسے ڈر گئی تھی۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس کا سابقہ شوہر پھر سے اس کی زندگی میں نہ آ جائے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اس کا شوہر اسے لے کر اسی انسان کے پاس آ گیا تھا جو نور سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد اس نے خود کو روپوش کر لیا تھا، اور نور نے اسے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، میرے لیے تمہارے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، اب ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا شروع کریں گے۔ جہاں نور زندگی کے نئے سفر سے خوش تھی، وہاں پر اس سے بچھڑنے کا دکھ تھا جو اس کے ساتھ کتنے وقت تک رہا تھا۔ ختم شروع۔